نام اور کام۔ اب انشاءاللہ کچھ اداروں کے نام اور کام پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ لوگ جنہیں انگلش بولنے اور سمجھنے میں دقت ہوتی ہے وہ زیادہ فکر نہ کریں۔ ایک تو یہ کہ اب فون میں ایپس موجود ہوتی ہیں، آپ کسی بھی زبان کے فرد سے بات کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر کلینک یا کسی دفتر میں کام سے گئے ہیں یا فون پر بات ہو رہی ہے تو وہاں کسی انٹرپریٹر کے لیے درخواست بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان سے ٹھہر ٹھہر کر بات کرنے کی درخواست بھی کر سکتے ہیں تاکہ آسانی سے مفہوم سمجھ سکیں۔ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی کینیڈین سیٹلمنٹ سروسز فار نیو کمرز کی ویب سائٹ کو گوگل کر سکتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ یہ کس کس قسم کی مدد فراہم کرتے ہیں۔ تو آتے ہی ساتھ قریب ترین دفتر میں جا کر ان سے معلومات حاصل کیجیے۔ یہ بچوں کے اسکول میں داخلے سے لے کر مطلوبہ جاب کے لیے ریزیومے فارمیٹ سے آگاہی دینے کے ساتھ ساتھ ان افراد کے لیے انگلش کلاسز کا فری اہتمام بھی کرتے ہیں جنہیں ضرورت ہو، جہاں خواتین کے لیے 6 ماہ سے اوپر کے بچوں کی بیبی سٹنگ بھی فری ہی ہوتی ہے۔ بیبی سٹنگ کی بات بھی اہم ہے۔ بچے چھوٹے ہیں جب تک تو چائلڈ بینیفٹ ماں کے اکاؤنٹ میں آتا ہے۔ ماں جس حد تک خود اپنے بچے پالے بہترین ہے۔ اگر بیبی سٹنگ ضروری ہی ہو جائے تو کسی مسلمان خاتون کا اڑوس پڑوس سے معلوم کریں۔ یہاں گروسری سٹورز کی دیواروں پر اور فیس بک مارکیٹ پلیس پر یا کی ویب سائٹ پر نہ صرف بیبی سٹرز بلکہ ضرورت کی ہر شے سرچ کرنے پر مل جائے گی۔ لیکن یہاں جو بھی سودا کریں کیش پر ہی کریں، یہ اصول بنا لیں۔ بہرحال بیبی سٹنگ کے لیے غیر مسلم سنگل موم یا لڑکیوں پر ہرگز بھی بھروسہ نہیں کریں۔ اس سے بہتر یہ ہوگا کہ کسی بڑے ڈے کیئر میں بچوں کو بھیجیں۔ بچوں سے متعلق یہ بات اہم ہے کہ واکر جس میں بچے چلنا سیکھتے ہیں یہاں بین ہے۔ کسی گھر میں ہوا اور کوئی شکایت کر دے تو بس یہی کوئی $10,000 کا ہی جرمانہ لگتا ہے۔ 10 سال سے کم عمر بچوں کو اکیلے گھر پر چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ 12-15 برس کے بچوں کے لیے بہت ساری ہدایات صرف چولہا استعمال کرنے سے متعلق آپ کو مسلسل دینی ہوں گی، کیونکہ یہاں گتے کے بنے گھر ہیں۔ بیچ میں انسولیشن اور پلاسٹک ہوتا ہے، یعنی ہر شے جلد ہی آگ پکڑتی ہے۔ عموماً چولہے پر رکھے استعمال شدہ فرائنگ پین آگ پکڑ لیتے ہیں۔ سادہ حل ہے کہ آگ کو ڈھانک دیا جائے، تیل پر پانی نہ ڈالیں۔ لیکن خدا نخواستہ گھر میں آگ لگے تو تمام تر مادی اشیاء کو چھوڑ کر 3 منٹ کے اندر گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے پھر 911 کو کال کرنی ہوتی ہے۔ اسی لیے اپنے پاسپورٹ اور دیگر دستاویزات کی فوٹوز، ڈاکیومنٹ وغیرہ اپنی ای میل میں سیو کر کے رکھنی چاہیے۔ بچوں کی کینڈیز اور فلیورڈ دہی لینے تک بھی حلال حرام کی پہچان ضروری ہوگی۔ شروع میں کسی جاننے والے کے ساتھ گروسری کر لیں یا صرف پاکستانی یا مسلم عرب سٹور سے، کیونکہ عرب یہاں پر عیسائی بھی بہت ہیں۔ فائنڈ حلال فوڈ پروڈکٹ چیک کر سکتے ہیں۔ ایپس بھی آ چکی ہیں لیکن فون پر اتنا لوڈ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مجھے ٹورنٹو کی ہی ویب سائٹ کا علم ہے، دوسرے صوبوں کا نہیں۔ این ممکن ہے ان کی بھی اسی طرح کی ویب سائٹس ہوں۔ اپنا toronto.com پر جائیں تو تمام گروسری سٹورز، مالز، ریسٹورانٹ وغیرہ کی معلومات کے ساتھ ہی آپ کو تحریری ڈرائیونگ ٹیسٹ کی مکمل تیاری MCQs کے ذریعے کروائی جاتی ہے۔ آتے ہی آپ یہ ٹیسٹ دے سکتے ہیں۔ ایجیکس، ملٹن، ہیملٹن، اوکویل، ان شہروں اور مزید بھی کئی کے نام آپ کو مل جائیں گے جہاں مسلمان آباد ہیں۔ لوگ متعصب نہیں، لیکن آپ کی ڈگری ایسی ہے کہ دوسرے صوبوں میں رہنا بہتر ہے تو وہاں کی مساجد سے رابطہ کر کے انشاءاللہ کافی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ جب کرائے پر گھر دیکھیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اچھا محلہ مہنگا ہی ہوگا اور سستے گھروں کی طرف اچھی جنٹری نہیں مل سکے گی۔ سستی جگہ کھلا گھر لینے سے کہیں بہتر ہے کہ تھوڑے بہتر علاقے میں بیسمنٹ میں کچھ وقت گزار لیا جائے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب تک مال بقدر ضرورت ہوگا تب تک آسانی ہے، کیونکہ جب کافر اور مشرک کی بھی کشتی بیچ بھنور میں ڈولتی ہے تو وہ بھی ایک اکیلے اللہ کو مانتا ہے، اسے پکارتا ہے۔ اور مسئلہ ایک مسلمان کے سامنے بھی تبھی آتا ہے جب وہ خشکی پر قدم جمانے کے قابل ہو جاتا ہے اور محنت سے کمائے مال کو بچانے کا ایک ہی حل اسے سجھائی دیتا ہے کہ سودی قرض پر بینک سے مارگیج پر مکان لے لے۔
بس یہاں خود کو بچا لیں تو برکتیں سمیٹ لیں گے انشاءاللہ۔